محترمہ یہ بتائیں، ایک وقت میں آپ کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ شیرنی ہیں آپ، تو پھر پی ٹی آئی سے اتنی وابستگی، اس کے بعد پی ٹی آئی چھوڑ دینا، تو یہ لگن کے ساتھ میں نے پی ٹی آئی میں کام کیا تھا نا، یقین جانے میں تب یہ سمجھتی کہ یہ وہ واحد جماعت ہے جس میں کہ یوتھ اور نوجوان کے لیے، خواتین کے لیے ایک نعرہ لگایا جاتا تھا کہ بھئی یہ نوجوانوں کی پارٹی ہے، خواتین کے لیے خاص کر یہ پارٹی ہے کہ ان کو آگے آنے کا موقع دیا جائے گا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب یہ لوگ اقتدار میں آئے، جب یو آئی میں شمولیت کی، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا، تو لوگوں کا کہنا ہے کیا یہ فیصلہ غلط تھا؟ کیا سوچ کے یہ فیصلہ کیا؟ 110% میں آج تک بھی اس فیصلے پر بہت مطمئن ہوں کہ میں جب یہ جماعت اقتدار میں آئی، پھر ان کے جو وعدے تھے، جو دعوے تھے، وہ ویسے ہی کھوکھلے نکلے جیسے کہ پچھلی جو حکمران تھے یا جو جماعت۔ جیت ہار ہے، یہ زندگی کا حصہ ہوتی ہے اور کھیل کا میدان ہے، اور سیاست میں تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں جو کام کرنے کے لیے نکلی ہوں، خواتین کے لیے کرنے کے لیے نکلی ہوں، اور جمعیت ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جمعیت کا کہ جہاں سے مجھے لگتا ہے کہ خواتین کے لیے میں کچھ کر سکتی ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ گھر گھر جا کر ہم یہ اپنا میسج دیں گے کہ آئیں، اپنی ماؤں بہنوں سے درخواست بھی کریں گے جمعیت علماء اسلام جوائن کریں۔ اور بھی میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے تمام بہنوں سے، ڈی آئی خان کی تمام خواتین سے، اور یہ صرف وہ وعدے، وہ جھوٹے دعوے نہیں ہیں جو الیکشن مہم کے دوران کیے جاتے ہیں، اور سامنے ہے کہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث، ایف آئی آروں میں جو ملوث ہیں، اگر وہی لوگ اگر ہمارے کے پی کے وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، اور میں معذرت کے ساتھ کہنا، ہمارے ملک کا کچھ میں کہتی ہوں نظام ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسامہ یوسف زئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیرا میڈیا۔ آج ہمارے ساتھ امبر نواز ایجوکیٹ، سینئر مرکزی وائس کوآرڈینیٹر وومن ونگ جے یو آئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترمہ سب سے پہلے کیسی ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کا؟ السلام علیکم جی، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ نے موقع دیا اور مجھے۔ یہ بتائیں، آپ نے الیکشن سے کچھ دن پہلے ہی جے یو آئی میں شمولیت کی، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا، تو لوگوں کا کہنا ہے کیا یہ فیصلہ غلط تھا؟ کیا سوچ کے یہ فیصلہ کیا؟ کے پی کے میں اوورال وزیر اعلیٰ نظر آ رہے ہیں مین گنڈاپور پاکستان تحریک انصاف، اس کے بارے میں کیا آپ کا آئیڈیا کیا، یہ بتائیں۔ جی، میرا جہاں تک میرا خیال ہے، اور میرا جمعیت میں آنے کا جو فیصلہ تھا، 110% میں آج تک بھی اس فیصلے پر بہت مطمئن ہوں کہ میں نے اچھا فیصلہ لیا، اور عین موقع پر ایک ایسا فیصلہ لیا جو کہ مجھے بہت پہلے لینا چاہیے تھا۔ دیکھیں، جہاں تک پچھلی جماعتوں کی بات ہے جن سے میں وابستہ رہی ہوں، تو ان کے بارے میں بس میرا اتنا ہی کہنا ہے کہ اس جماعت میں خواتین کو وہ عزت، وہ مقام نہیں دیا جاتا تھا جس کا کہ وہ دعویٰ اور وعدے کرتے تھے۔ میں کافی سال اس جماعت کے ساتھ منسلک رہی، اور میں نے خواتین کے لیے ہر جگہ پہ، جس چینل پہ بھی جاتی تھی، میں خواتین کے حوالے سے، ان کے حق کے حوالے سے بات کرتی تھی۔ لیکن جب یہ جماعت اقتدار میں آئی، پھر ان کے جو وعدے تھے، جو دعوے تھے، وہ ویسے ہی کھوکھلے نکلے جیسے کہ پچھلی جو حکمران تھے یا جو جماعتیں سلیکٹ ہو کر آتی تھی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ میرا یہ فیصلہ جو ہے نا میرے لیے کوئی باعث شرمندگی ہے، یا پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کے پی کے میں حکومت کر لی ہے اور ہم نہیں جیتے۔ تو یہ جو جیت ہار ہے، یہ زندگی کا حصہ ہوتی ہے اور کھیل کا میدان ہے، اور سیاست میں تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی وہ جیت گئے تو کبھی ہم جیت گئے، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال میرا جو ہے، جو مقصد ہے، میں جو کام کرنے کے لیے نکلی ہوں، خواتین کے لیے کرنے کے لیے نکلی ہوں، اور جمعیت ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جمعیت کا کہ جہاں سے مجھے لگتا ہے کہ خواتین کے لیے میں کچھ کر سکتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں بہت کچھ کروں گی بھی۔ اور یہ الیکشن سے پہلے بھی میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے تمام بہنوں سے، ڈی آئی خان کی تمام خواتین سے، اور یہ صرف وہ وعدے، وہ جھوٹے دعوے نہیں ہیں جو الیکشن مہم کے دوران کیے جاتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو اقتدار کی کرسی پہ کون بیٹھا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے جو الیکشن کمپین میں جو ہمارے وعدے تھے، آج تک بھی ہم ویسے کے ویسے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کام کر کے دکھائیں گے۔ محترمہ یہ بتائیں، ایک وقت میں آپ کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ شیرنی ہیں آپ، تو پھر پی ٹی آئی سے اتنی وابستگی، اس کے بعد پی ٹی آئی چھوڑ دینا، تو یہ ذرا سا تعجب ہوتا ہے، پھر کبھی کبھی سوچتی تو ہوں گی اس بارے میں؟ جی بالکل، میں سوچتی ہوں، اور جتنا لگن کے ساتھ میں نے پی ٹی آئی میں کام کیا تھا نا، یقین جانے میں تب یہ سمجھتی کہ یہ وہ واحد جماعت ہے جس میں کہ یوتھ اور نوجوان کے لیے، خواتین کے لیے ایک نعرہ لگایا جاتا تھا کہ بھئی یہ نوجوانوں کی پارٹی ہے، خواتین کے لیے خاص کر یہ پارٹی ہے کہ ان کو آگے آنے کا موقع دیا جائے گا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب یہ لوگ اقتدار میں آئے،
جب ہم نے ایک مشکل دور تھا، جب ہم لوگوں نے محنت کرنے کا ٹائم تھا، ہم نے وہاں پہ محنت کی اور اتنی محنت کی، انتھک محنت کی، نہ صرف میں نے بلکہ بہت سے لوگوں نے محنت کی ہے، اور جو میرے ساتھ اور میرے سے پہلے بھی پی ٹی آئی چھوڑ کر چلے گئے تھے، پرانے ورکر تو ان کے رہے ہی نہیں، چونکہ تمام کے تمام جو تھے نا دل برداشتہ ہو کر چلے گئے تھے۔ بہرحال پھر جو تھا کافی عرصہ تک میں اس چیز پر وہ رہی کہ بھئی انہوں نے شاید اقتدار میں آنے کے بعد خواتین کو وہ حق دیں، وہ خواتین کے لیے کچھ کام کریں، خواتین کے اپنے بھی مسائل ہوتے ہیں، تو یہ ہم خواتین جو ہے نا کمیونٹی جو خواتین کی ہوتی ہے، یہ ہمارے پاکستان میں 55% جو آبادی ہے نا وہ خواتین کی ہے۔ اگر خواتین کے حق کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے، اور جہاں پھر یہ اقتدار میں آئے، پھر اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے وہ جو ہمارے سے جو وعدے دعوے جو کیے تھے، ہم خود ان کے ورکر تھے، ہم خود ان کو مطلب کہ پی ٹی آئی کو بنانے والے تھے، پھر پی ٹی آئی کو بنانے والوں کو ہی جب آپ پیچھے چھوڑ دیں اور نئے نئے لوگوں کو آگے لے آئیں، اور ایسے لوگوں کو کہ جو کہ پچھلی کئی جماعتوں کے وہ منسلک ہونے کے بعد وہ جماعتیں تبدیل کرتے آ رہے ہیں، اور جو بندے آپ کے ساتھ لگن سے اور جستجو سے کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں اور ان کو آپ پیچھے چھوڑ دیں، تو میرے خیال سے میرے لیے پی ٹی آئی کو چھوڑنا اس وقت بہت اچھا فیصلہ تھا۔ اور عمران خان صاحب کی میں آج بھی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن عمران خان صاحب نے، مجھے نہیں لگتا کہ جو جماعت انہوں نے بنائی ہے نا، تو میرے خیال میں ان کی یہ جو جماعت بنانے کا یہ جو فیصلہ تھا نا، انہوں نے اچھے لوگ نہیں لائے۔ اگر اچھے لوگ لائے ہوتے نا تو میرے خیال میں آج یہ حالات نہ ہوتے جو کہ آج ہیں۔ میڈم یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نو ڈاؤٹ بہت بڑے شخصیت ہیں، سیاسی شخصیت ہے، تو جے یو آئی کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایک ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، یا کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی بالکل، انشاءاللہ تعالی جو ہماری کور کمیٹی کے جو اجلاس ہیں وہ انشاءاللہ تعالی شروع ہیں، اور ابھی تک کوئی ایسا کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی کوئی کچھ نہ جو کچھ بھی معلومات انشاءاللہ تعالی آئے گی تو انشاءاللہ تعالی آپ میڈیا کے سامنے آئے گی، اور کہ بھئی ہمارے سامنے ہے کہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث، ایف آئی آروں میں جو ملوث ہیں، اگر وہی لوگ اگر ہمارے کے پی کے وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، اور میں معذرت کے ساتھ کہنا، ہمارے ملک کا کچھ میں کہتی ہوں نظام ہی نہیں ہے، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو کہ خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور قائد اعظم نے جو اس کی تعمیر کی تھی۔ میں نہیں سمجھتی کہ یہ وہ پاکستان ہے۔ پاکستان میں اگر مجرموں کو، جو پہلے کا ہمارا وہ تھا کیا قانون تھا کہ مجرموں کو پھانسی دی جاتی تھی، مجرموں کو کیف کردار تک لے جایا جاتا تھا، لیکن آج کل وہ نظام نہیں ہے۔ آج کل اقتدار کی کرسی ان کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ لو بھائی آپ نے پہلے جو کارنامے انجام دیے ہیں، جو پہلے آپ نے کیا، اس سے بڑھ چڑھ کر آپ آگے کام کریں۔ یہ بتائیں کہ اپنے جو خواتین ہیں ڈیر اسمیل خان، کیونکہ عورت ووٹ کاٹ بھی سکتی ہے اور عورت جو ووٹ نکال سکتی ہے، وہ ہماری سوچ ہے الیکشن میں عورت ہی جتاتی ہے میرے مطابق، تو کیا ابھی سے کمپین شروع کریں گی جے یو آئی کے لیے، اور کیا پیغام ہے اپنے لوگوں کو، خواتین کو؟ یہ تنظیم سازی ہم مرکز سے کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم یوتھ کو بھی اس میں لائیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ایک ایسی جماعت کو بنائیں جو کہ ہمارے اسلامی طرز کی بھی ہو، جس میں عورتوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے، اور چار دیواری اور تقدس کو بھی خیال رکھا جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ نعرہ بھی ہے کہ پاکستان میں ہم جو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ منشور بھی ہے کہ پاکستان میں ہم خواتین کے لیے کام کریں گے، خواتین کے حق کے لیے بات کریں گے۔ دیکھیں پہلے بھی ایوانوں میں جو ہے نا ہماری ہی جماعت کے جو رہنما ہیں انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے بات کی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہمارا یہ منشور ہے، ہمارا یہ مقصد ہے۔ اور اب انشاءاللہ تعالی ہماری جو تنظیم سازی ہو رہی ہے، نہ صرف ملک میں ہو رہی ہے، صوبے میں ہو رہی ہے، بلکہ پورے پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، اور خصوصاً ڈی اے خان کی خواتین کے ساتھ بھی میں یہ ان کو میسج بھی کنوے کرتی ہوں کہ آئیں جمعیت علماء اسلام کا حصہ بنیں، اور انشاءاللہ تعالی معاشرے میں ایک بہترین کردار ادا کریں ایز اے خواتین۔ آپ گھروں میں بیٹھی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، باشعور ہیں، اور ہمارا معاشرے میں بہت اہم کردار رہا ہے خواتین کا، تو آپ جب تک گھروں سے باہر نہیں نکلیں گی تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ اس طرح کریں کہ آپ لوگ آئیں، ہم آپ کے دروازے پر آئیں گے، آپ کو دعوت دیں گے، آپ نے وہ دعوت ایکسیپٹ کرنی ہے اور ہماری جماعت کا حصہ بننا ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جماعت آپ کو کس طرح عزت اور مقام
देती हैं। साथ साथ घर घर जाकर हम ये अपना मैसेज देंगे कि आएँ, अपनी माओ बहनों से दरख्वास्त भी करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम ज्वाइन करें और अपने बच्चों के लिए आएँ, मुस्तकबिल के लिए आएँ। देखें, आप अपने पिछले जमातों के रिकॉर्डों को देख लें कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। अगर कोई इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ भी जाता है तो माजरत के साथ वो सिर्फ अपनी हद तक होता है, कोई आवाम के लिए कुछ नहीं करता। सिर्फ जो होते हैं ना, ये जो नारे और दावे और जो वादे होते हैं ना, ये सिर्फ होते हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान। असल इनका पता चलता है जब ये कुर्सी पर बैठ जाते हैं। देखें, कुर्सी पर बैठ गए, फिर उन्होंने काम क्या करना होता है, अपने बंदों की इन्होंने नौकरियां लगवानी होती हैं। जहां जहां इनको पता होता है कि भाई अच्छी अच्छी जगह है, तो वहां ये अपने मनपसंद बंदे बिठवा देते हैं, जहां से इनको काम भी निकलवाना आसान होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई ऐसा पाकिस्तान का मंशूर हो, हमारी जमीयत में ये मंशूर है, और मैं ये दावे से कहती हूँ कि इंशाल्लाह ताला मेरे हाथ में जो कुछ भी होगा ना, तो इंशाल्लाह ताला आप तमाम बहनों का होगा। और मैं उनको, अगर मेरे पास जॉब्स आई इंशाल्लाह ताला, मैं अब बहनों से ये भी वादा करती हूँ कि जो बहनें घरों पर बैठी हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको जॉब्स देंगे। मेरे पास इंशाल्लाह ताला जमीयत उलमा की तरफ से फंडिंग आई, मैंने आप लोगों से जो वादे किए हैं जहेज़ के लिए, जो बहनें घरों पर बैठी हुई हैं उनको इंशाल्लाह जहेज़ भी उनकी दहलीज पर पहुंचाएंगे। ये सिर्फ वादे, दावे और झूठी बातें नहीं हैं। और जो हमने वादा किया था कि जो ख़वातीन हजरात मेल और जितने भी उनके मसाइल हैं जो सरकारी मुलाजमतों पर हैं, तो उनके जो मसाइल होंगे इंशाल्लाह ताला वो भी हम उनको भी भरपूर तरीके से हम अदा करेंगे और उनके मसाइल पर हम तवज्जो भी देंगे। और हमारा ये मंशूर भी है कि हम औरतों के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया अंबर नवाज एडवोकेट साहिबा। एक लकब आपको मैं देना चाहता हूँ एंड में, जो इमरान खान साहब ने आपको दिया था कि आप पहले पीटीआई की शेरनी थी, अब अकॉर्डिंग टू मी, मेरे मुताबिक डेर इस्माइल खान में जमीयत की शेरनी है। उम्मीद करते हैं कि लोगों तक पैगाम जाए, पॉजिटिव पैगाम जाए।